الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میंہ سے کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا پانی جمع ہو گئے۔ وَحَمَ اللَّهُ عَلَى ذَاتٍ الْوَاحٍ وَالدُّسُرٍ، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 27واں، سورۃ القمر کی آیات مبارکہ 10، 11، 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی، یہ جو کفار مکہ ہیں یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کر رہے، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بچپن سے لے کر نبوت کے اعلان تک ان کے سامنے ہے۔ یہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں اور رکھتے تھے، لیکن یہاں یہ دین حق کو قبول کرنے میں آپ کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور واقعہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمارے پہلے جو پہلے قوم، سب سے پہلے قوم جس پر عذاب آیا تھا وہ قوم نوح تھی۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کو تکالیفیں دی، آپ نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند یعنی 100 سے کم افراد آپ پر ایمان لائے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے، نا امید ہو گئے، ان کی تکالیفوں سے تنگ آ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی، اتنی طاقت نہیں رہی، میں نے رات دن ان کو دین حق کی دعوت دی، ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری مخالفت کی، انہوں نے مجھے تکالیفیں دی، انہیں مجھے چین سے نہیں رہنے دیا۔ اے اللہ اب میں بے بس ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے، میری مدد کر۔ تو پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اب ادھر ان کی مہلت کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، اب عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر عذاب کیسے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پھر بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میंہ سے کھول دیا، یعنی آسمان سے موسلادھار بارش برسانا شروع کر دی۔ منہمر بمعنی کثیر یا زور آور بارش، ایسی سخت بارش جس کو کہتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل زور سے پانی برستا رہا۔ یعنی قوم نوح پر جو عذاب آیا اس کی ابتدا بارش سے ہوئی، اور بارش کتنے دن برستی رہی؟ 40 دن رات دن۔ اور پھر فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونًا
فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا اس کام کے لیے جو مقدر کیا تھا کہ پانی جمع ہو جائے. یعنی آسمان سے بارش برسائی، زمین سے چشمے ظاہر کر دیے، زمین سے چشمے جاری کر دیے، اوپر سے بارشوں کا پانی ہو رہا ہے، زمین سے چشموں کا پانی بہ رہا ہے، پانی زیادہ ہو رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ غرق ہو رہے ہیں پانی میں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوا، یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو قضاء و قدر میں لکھ دیا گیا تھا ان کا. یعنی طوفان بن کر اللہ نے سب کو اس طوفان کے ذریعے سب کو غرق کر دیا، سب کو غرق کر دیا. اور پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَالدُّسُورِ، اور ہم نے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا. یعنی جیسا کہ پہلے سورت ہود میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے کہ کشتی بناؤ. وہ کشتی کیسے بناؤ؟ اللہ نے آپ کو الہام کیا، وحی کے ذریعے بتایا. تختوں کی اتنی بڑی تختی وہ کشتی بنائی گئی. جب وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہا ہے، خشکی پر کشتی ہوتی ہے، کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس کے کام دیکھو، یہ کشتی پر یہ زمین پر کشتی بنا رہا ہے تختوں کی. ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو آج تم مذاق میرا اڑا رہے ہو، کل ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کشتی جب تیار ہو گئی تو اس میں انہوں نے گندگی پھینک دی. بعض روایات میں آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور پھر وہ بھر گئی تو اللہ نے پھر ان کو کوئی ایسی بیماری لگا دی کہ کوئی آدمی ایسے کشت میں گر گیا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی. اس طرح خود ان کی گندگی کو انہوں نے خود ہی چاٹ لیا، ایسا سمجھ لو کہ انہوں نے کہا اس کو لگاؤ نا بس تمہاری بیماری ختم ہو جائے. بہرحال یہ روایات ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنڈک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. بازار روایات میں آ رہا ہے. اور جب کشتی تیار ہو گئی اللہ نے حکم دیا کہ اس میں مختلف جانوروں کے جوڑے جوڑے وہ بھی سوار کیے جائیں، اس طرح پرندوں کے جوڑے. اور وہ پھر جب اللہ کی طرف سے وقت مقرر تھا طوفان آیا تو وہ لوگ جو ایمان والے تھے یعنی 100 سے کم تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی چلنے لگی، کشتی چلنے لگی. اب آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پانی میں کھڑا ہے. اس کو کہا بیٹا آؤ سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. ان لوگوں کی قدیں بڑے قداور تھے، نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا بڑے قداور تھے. تو اس نے کہا تو اللہ کی طرف سے سزن شبہ نوح علیہ السلام کو، اے نوح علیہ السلام یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی تجھ پر ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام پہ اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا. اس طرح اس کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، اس کی بیوی بھی غرق ہو گئی ان مشرکین کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ. اور اس طرح جو لوگ اہل ایمان کشتی میں سوار تھے وہ زندہ بچ گئے اور ان سے آگے نسلیں چلیں. طوفان نوح جو ہے ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہ بچا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر عذاب نازل نہیں کیا. پھر جس علاقے میں جو نبی جاتا تھا اس علاقے میں ان پر آفت آتی. تو یہ یہاں یہی ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے
یا وہ کیلیں اور میخ جن سے کشتی کو جوڑا گیا. جب طوفان آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہو گئے, اور پھر جب تک طوفان رہا آپ کشتی میں رہے اور کشتی تیرتی رہی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جودی کے پہاڑ پر آ کر کنارے لگی, اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا طوفان تھم گیا, زمین کو حکم ہوا کہ وہ پانی کو نگل لے, اور اس طرح پھر خشکی ہو گئی. اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے اس طرح وہ آگے نسل تیار ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شرک کی لعنت سے, کفر کی لعنت سے, بدعات کی لعنت سے, خرافات کی لعنت سے محفوظ رکھے, ہمیں مباعد بنا کر رکھے, ہمیں ایسا بنا دے کہ بقیہ زندگی ہماری قرآن و سنت کے مطابق گزرے. اللہ تعالیٰ ہماری کم پیشوں کو معاف فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں ہیں, جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں آج ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, جو مسلمانوں کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو فرقہ بندی سے بچا کر رکھے, فرقہ پرستی کی لعنت سے بچا کر رکھے, اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے. ہر مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے, نفرتیں ہمارے دل سے ختم ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.